میرے شوہر ایسے محکمے میں ملازم تھے کہ ہر 2-2.5 سال بعد ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، اکثر دور دراز علاقوں میں جہاں آبادی انکا ہوتی۔ اس بار بھی انہیں جہاں تعینات کیا گیا وہ بہت دور کا علاقہ تھا۔ یہاں جھرنے تھے، پہاڑ اور جھیلیں تھیں۔ غرض اس جگہ کی خوبصورتی کو قلم بند کرنے سے قاصر ہوں۔ قدرت کے حسین نظارے آنکھوں کو تراوٹ بخشتے تھے، ہر لمحہ روح میں تازگی اترتی رہتی تھی۔ ان دنوں میری افتخار سے شادی کو 5 برس ہو چکے تھے۔ یہ میری خالہ کے بیٹے تھے، میں ان کی بچپن سے پسند تھی۔ ہماری منگنی بھی کم سنی میں کر دی گئی۔ شادی کے بعد افتخار نے زندگی کی سب راحتیں دیں۔ پیار تو ان کا انمول تھا۔ کوئی عورت تصور نہیں کر سکتی کہ جتنا پیار مجھے اپنے جیون ساتھی سے ملا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ افتخار کو شکار کا بے حد شوق تھا۔ جب چھٹی کا دن ہوتا تو وہ شکار کا پروگرام بنا لیتے اور اپنے کولیگز کے ہمراہ چلے جاتے۔ تب وہ دن میرے لیے تنہائی کا عذاب لے کر آتا اور ان کے بنا یہ گھڑیاں کاٹے نہ کرتی تھیں۔ میں ہمیشہ ان سے کہتی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ کہتے میرے ساتھ دوست ہوتے ہیں اور ہم جنگل میں جاتے ہیں، تمہیں وہاں لے جانا مناسب نہیں ہے۔ ایک بار میری خاطر انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں بھی ساتھ چل سکوں۔ یہ مرغابیوں کا شکار کا پروگرام تھا۔ ہمیں الیل صبح ایک پرفضا جھیل کی طرف جانا تھا جہاں مرغابیوں کے مسکن تھے اور یہ وہاں آسانی سے مل سکتی تھی۔ افتخار نے جب یہ نوید مجھے دی کہ اس بار تمہاری خاطر میں اس انوکھے مشن پر جا رہا ہوں تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ صبح سویرے ناشتہ تیار کیا اور ساتھ لے جانے کو کچھ سینڈوچز بھی بنا لیے۔ شامی کباب پہلے سے رکھے تھے۔ خان سامہ نے چائے کا تھرماس بھر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور اور ایک ملازم بھی جا رہا تھا۔ یہ ہلکی سردیوں کا موسم تھا جب ہم جھیل پر پہنچے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اگرچہ ناشتہ کیا تھا پھر بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ملازم سے کہا کہ تم چائے بنا کر لے آؤ، ذرا تازہ دم ہو جائیں گے۔ وہ چائے بنانے چلا گیا۔ افتخار نے گاڑی سے بندوق نکالی اور ڈرائیور کے ہمراہ جھیل کے کنارے مرغابیوں کی تاک میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے لے آیا۔ میں نے کہا کہ ٹرے صاحب کی طرف لے چلو کیونکہ ابھی کوئی مرغابی دکھائی نہ دی تھی، لیکن جو ہی افتخار کے نزدیک پہنچے مرغابی نظر آ گئی۔ انہوں نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے دور سے ہی رک جانے کا اشارہ کیا اور خود نشانہ لے کر اپنے شکار پر فائز کر دیا۔ آبی پرندہ زخمی ہو کر جھیل میں گرا تو افتخار بھی وفور جذبات سے مغلوب ہو کر پانی میں کود پڑے۔ وہ آن واحد میں اپنے شکار کو پکڑ لینا چاہتے، تاہم جھیل کا پانی ان کے اندازے سے زیادہ گہرا تھا۔ جو ہی پانی میں کودے ڈوبتے چلے گئے۔ افتخار بہت اچھے تیراک تھے، پھر بھی میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا جبکہ خطرات سے کھیلنا میرے جیون ساتھی کے معمولات میں تھا۔ غالباً اسی باعث بے خوف پانی میں اترے تھے کہ اپنی تیراکی کی مہارت پر انہیں بھروسہ تھا۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہ آئے تو ڈرائیور اور ملازم کو تشویش ہوئی کہ کہیں جھیل کے کنارے پانی کے نیچے دلدلی زمین تو نہیں۔ ان کی جھیل میں اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ارد گرد لوگ بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ آبادی کچھ فاصلے پر تھی، کس سے مدد کی طالب ہوتے۔ انہوں نے کنارے کے نزدیک جا کر افتخار کو کافی آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ لگتا تھا جیسے تہہ میں جا چکے ہوں۔ تب سبھی گھبرا گئے۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، کہا کہ جلد از جلد مددگار لانے ہوں گے۔ مجھے آوازاری کی مہلت تک نہ دی۔ آنن فانن جیپ دوڑاتے آفس آئے اور نزدیکی یونٹ میں اطلاع کر دی۔ فوراً ہی ایک دوسری جیپ میں چند مددگار آ گئے جن میں بہترین تیراک اور غوطہ خور بھی تھے اور ساتھ گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب جو ایسے موقع پر دعا کرتے تھے، لہٰذا علاقائی لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق انہیں بھی ساتھ لے جانا مناسب سمجھا۔ مددگار غوطہ خور رات تک افتخار کو ڈھونڈتے رہے لیکن ان کا سراغ نہ ملا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ مجھے گھر چھوڑ گئے تھے اور میں مسلح پر گری افتخار کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دوڑ کر گئی۔ ملازم جھیل سے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے آپ کو بلوایا ہے۔ میں فوراً ملازم اور ڈرائیور کے ساتھ ہو لی۔ مولوی صاحب میرے منتظر تھے۔ کہنے لگے، بی بی میں نے پڑھائی کی ہے، یہ اشارہ ملا ہے کہ آپ کے شوہر نے جس مرغابی کو نشانہ بنایا تھا وہ مرغابی نہ تھی بلکہ مرغابی کے روپ میں کوئی ماورائی مخلوق تھی، لہٰذا اس کی برادری کو سخت غصہ ہے۔ انہوں نے آپ کے شوہر کو اپنا قیدی بنا لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جنات ہیں؟ آخر ماورائی مخلوق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بولے، بس جو بھی سمجھ لو، لیکن تمہارے شوہر زندہ ہیں اور ان کی قید میں ہیں۔ پھر ان کی رہائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کس قیمت پر ان کو اس ماورائی مخلوق سے، جنات سے رہائی نصیب ہو سکتی ہے؟ مرغابی کے لیے جو بھی تاوان وہ مانگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ خدا را معلوم کر کے مجھے آگاہ فرمائیں۔
کچھ دیر مراقبے جیسے عمل سے گزرنے کے بعد وہ گویا ہوئے، بی بی اگر آپ کو اپنے شوہر کو زندہ دیکھنا ہے تو 3 برس انتظار کرنا ہوگا، اور اگر فوراً ان کو پانا چاہتی ہیں تو 3 دن انتظار کرنا ہوگا، لیکن زندگی کی امید نہ رکھنا۔ میں ویسے ہی حواس باختہ تھی، سوچ رہی تھی یہ بزرگ جانے صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں 1 منٹ میں انتظار کرنے پر راضی نہ تھی۔ تبھی کہا مجھے جلد از جلد اپنے شوہر سے ملنا ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ملیں۔ 3 دن انتظار نہیں کر سکتے، اور آپ 3 سال کے انتظار کی بات کر رہے ہیں۔ 3 دن تو لازمی انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ 3 دن بعد آ جائیں، آپ کے شوہر آپ کو جھیل پر مل جائیں گے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ جھیل دریا سے زیادہ گہری اور خطرناک ہوتی ہے۔ دریا میں گرا ہوا آدمی شاید موت کو شکست دے دے، لیکن جھیل ایسی موت کی وادی ہوتی ہے، اگر ایک بار کوئی اس میں گر گیا پھر اس کا زندہ اوپر آنا محال ہوتا ہے۔ بہرحال میں 3 دن پڑھائی کروں گا، انشاءاللہ پاتال سے بھی اوپر آ جائیں گے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ تیسرے دن افتخار کا جسد خاکی جھیل کی سطح پر ابھر آیا، گویا ان کا سراغ مل گیا، مگر وہ زندگی کا سرمایہ کھو چکے تھے۔ تاہم ہاتھ پاؤں نرم تھے، لگتا تھا کہ ابھی ابھی سوئے ہوں۔ قریبی آبادی میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ جنوں والی جھیل میں مرغابی کے شکار سے ان افسر صاحب کی جان چلی گئی۔ حالانکہ وہاں شکار کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ جب کبھی کوئی شکاری غلطی سے گیا اور کسی مرغابی کو نشانے پر لیا، اس کی اسی طرح جان چلی گئی۔ وہاں مرغابیوں کا شکار بھی ممنوع تھا، مگر صاحب کو شاید اس کا علم نہ تھا۔ ہم تو یہاں وقتی طور پر آئے تھے، لیکن مقامی لوگوں میں کئی عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جن کی بازگشت اب سنائی دے رہی تھی۔ افتخار کے بڑے بھائی تو ان کی جھیل میں گم شدگی کی اطلاع ملتے ہی راولپنڈی سے فوراً یہاں آ گئے تھے۔ جب انہوں نے مقامی لوگوں کی زبان سے جھیل سے متعلق پراسرار کہانیاں سنی تو بولے کہ یہ لوگ وہمی ضعیف الاعتقاد قسم کے ہیں۔ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرے بھائی کو کسی دوست نما دشمن نے گھات لگا کر نہ مار دیا ہو۔ ہم نے غلطی کی جو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کی لاش ایسی حالت میں تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے وفات ہوئی ہو۔ ڈوب جانے کے بعد 3 روز جھیل میں رہنے والی لاش کی حالت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ ڈوب کر نہیں مرے۔ پھر تو میرے جیٹھ کو ایسا وہم ہو گیا کہ ہر لمحہ ان کا اضطراب بڑھتا گیا۔ تب ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مرحوم کی قبر کشائی کرا کر پوسٹ مارٹم کرانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ سب قریبی، عزیز اور رشتہ داروں نے منع کیا کہ اب افتخار کی وفات کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کو ابدی نیند سونے دیں۔ جھیل سے لاش مل گئی ہے اور قبر نصیب ہو گئی، اس کو معجزہ سمجھ لیں۔ جب سبھی نے روکا تو جیٹھ صاحب بظاہر تو رک گئے، مگر کچھ دن بعد کسی قریبی عزیز کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کرا دیا، یعنی قبر کشائی کرائی۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر خالی تھی، اور وہ جسد خاکی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا موجود نہ تھا۔ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب اس بات کو یہیں بند کر دیں اور اس بات کا کسی سے چرچا نہ کریں، ورنہ مزید نقصان ہوگا۔ انہوں نے بزرگ کی بات مان لی، مگر دل بے قرار کو قرار نہ آتا تھا۔ وہ اکثر جھیل پر جاتے اور وہاں بیٹھے رہتے، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کسی دن کسی وقت ان کا بھائی زندہ سلامت جھیل سے باہر نکل آئے گا۔ وہ کہتے تھے اگر افتخار قبر میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ واپس جھیل میں چلا گیا ہے۔ ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ فیاض کے ذہن پر اپنے بھائی کی وفات کا گہرا اثر ہوا ہے، اور صدمے کی وجہ سے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ سبھی سمجھاتے کہ وہ ڈوب کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور اب نہیں لوٹ سکتے، چونکہ اس واقعے کے عینی شاہدین ڈرائیور، ملازم اور میں خود تھی۔ ہمارے سامنے انہوں نے زخمی مرغابی کو پکڑنے کی خاطر جھیل میں چھلانگ لگائی تھی، پھر اس سانحے کو کس طرح کوئی دوسرا رنگ دیا جا سکتا تھا؟ ہمارے جیٹھ وہم کا شکار ضرور تھے، مگر زندگی کے سبھی معاملات میں وہ درست تھے، اور کوئی غیر معمولی حرکت ان سے سرزد نہ ہوئی کہ کوئی ان پر پاگل پن کا شبہ بھی کرتا۔ تاہم ایک بات ایسی تھی کہ لگتا تھا ان پر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ وہ باقاعدگی سے جھیل جاتے اور کہتے کہ ان کے بھائی زندہ ہیں۔ ایک بار افتخار کے 2 کزن بھی ان کے ہمراہ جھیل پر گئے کہ دیکھیں فیاض بھائی وہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ فیاض بھائی اپنے چچا زاد اجمل اور اکمل کو لے کے وہ کنارے پر تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے، اور فیاض تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو ان سے ملا دے۔ اجمل بھائی اور اکمل بھائی ان کی حالت پر بے حد دکھی تھے۔ انہیں کافی سمجھایا کہ اب بس لوٹ چلیں، یہاں بیٹھ کر رونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو اس جہان سے چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ البتہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن یہ دعا ضرور کی کہ ہمارے تایا زاد فیاض کی روح کو قرار آ جائے۔
दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी जब उन्होंने अपना सामान समेटा और चलने को हुए कि एक मुर्गाबी सामान समेटा और चलने को हुए दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी जब उन्होंने अपना सामान समेटा और चलने को हुए कि एक मुर्गाबी फड़फड़ाती हुई कहीं से आ गिरी और इनके सामने की घनी झाड़ियों में गिरी। इधर उधर देखा, कोई शिकारी दिखाई दिया और ना ही फायर की आवाज़ आई। फिर इस बेचारी को किसने निशाने पर लिया था? मारे तजस्सुस के तीनों ही झाड़ियों की तरफ भागे। वहां पहुंचे जो नज़ारा देखा, हैरत की इंतहा न रही। मुर्गाबी को वाकई किसी ने गोली मारी थी, क्योंकि वो जख्मी होकर जहां गिरी थी पत्तों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। वो झाड़ी में टहनियों पर मुर्दा हालत में अटक गई थी। खैर ये ऐसी हैरत की बात ना थी, क्योंकि अगलब था कि झील के दूसरे किनारे पर से किसी ने गोली का निशाना बनाया हो और जख्मी होने के बावजूद वो उड़ती हुई इधर आ गिरी हो। लेकिन इसी झाड़ी के करीब ही मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा पड़ा हुआ था, जो साफ सुथरा और बिल्कुल सही हालत में था। और वो बटवा भी जो इफ्तिखार की जेब में रहता था। अजमल ने जोड़ा उठा लिया और साथ ले आए। मुझे दिखाया तो मैंने पहचान लिया। ये इफ्तिखार का ही बटवा और जोड़ा था, लेकिन इस रोज़ जब वो झील में उतरे थे उन्होंने दूसरा जोड़ा पहना हुआ था। इसी जोड़े में उनकी नाश भी 3 रोज़ बाद झील की सतह पर मिल गई थी, मगर नाश फूली हुई ना थी। इस अमर को सभी अल्लाह का करिश्मा कह रहे थे। मैंने वो जोड़ा अजमल भाई से ले लिया, धोकर हैंगर में इनके दूसरे कपड़ों के साथ लटका दिया। हम में से कोई भी इस पुरस्कार बात को ना समझा, ताहम इस जोड़े के मिल जाने के बाद फ्याज भाई के दिल को सब्र और बेकरार रूह को कदरे करार आ गया। उन्होंने झील पर जाना भी छोड़ दिया। कहते थे अल्लाह के कुछ राजों में से एक ये भी ऐसा राज है जिसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके खरीदने में अब कोई भलाई नजर नहीं आती। इनकी नाश मिल गई, ये शहादत काफ़ी। मज़ीद इसमें कौन सा राज छुपा है ये रब जाने, हमें जानने की ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की नई नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।